تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی. ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے, بار چھوڑ جائیں گے. دم نکل گیا, دنیا چھوٹ گئی. غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا, پانی گرم کر کے لے آئے, تیاری ہو گئی. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کر جو کچھ کرنا ہے, تیاری کر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں, ادھر ادھر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا, اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. تو یاد کر یا نہ کر, قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے. آواز لگاتی انا بیت الدود, میں کیڑوں کا گھر ہوں, تیاری کر کے آ. انا بیت الواشیہ, میں ڈرانا گھر ہوں, سنبھل کے آ. انا بیت الغرب, میں تنہائی کا گھر ہوں, سنبھل کے آ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج پھر سے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا, جس کا عنوان ہے قبر کے سوال و جواب. آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں اور نصیحت حاصل کریں. کپڑے اتارنے لگ گئے, غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. ادھر سے آواز آتی ہے چوستا آہستہ سے دیجیو, میرے کپڑے اتارو سنبھالتے ہیں. اور میرے کپڑے اتارنے والوں, مجھے غسل دینے والوں, مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں, مجھے تختے پہ لٹانے والوں, آہستہ ہاتھ لگاؤ. تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے. موت نے میری رگیں توڑ دی, میرے آدھا توڑ دیے. میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا, میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا, میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا. ہوش کر کے کام کرو. خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے, آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح, غسل دینے والے سے کہتی ہے روح. آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار, ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار. میرے کپڑے اتارنے والوں, میرا ہاتھ نہ مروڑو, زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو. تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی, آدھا توڑ کر رکھ دی ہے. آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو. آج میری زبان بند ہے, کل کو تیری بند ہو جائے گی. آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو, آج میرا زیور اتار رہے ہو, آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو, کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے. اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری, کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری, سچی گھر کی کر تیاری. یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری, سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے, کل کو تیرا نمبر ہے. آج مجھے ننگا کر دیا گیا, مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا. عورت ذات ہے, آواز لگاتی ہے آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا, نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں.
नमाज जनाजा भी मिलेगा या नहीं, कब्र भी मिलेगी कि नहीं। मेरा ये हाल बन गया, कहता जानो पर सदमे पड़े हैं मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान बंद है, मेरी जुबान को ताला लग गया, कल को तेरी जुबान यूं ही बंद हो जाएगी, तत्ते ठंडे का गर्म सर्द का खुद ख्याल कर, मैं बोल न सकूंगा। मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, साबुन मली जा रही है, आवाज आती है जिस तरह मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। आज मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है, इसलिए कि मैंने मौत का झटका खाया, मैंने मौत का सदमा उठाया, मैं मौत की घाटी पार करके आया, रग रग तोड़ दी गई। तुम्हें क्या मालूम है, मौत के सदमे उठा के आया हूँ, पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक की मेरा मुतासिर हो गया, मेरे कानों के पर्दे फट गए, मेरी आंखों का नूर जाता रहा। तुम्हें क्या मालूम है, आहिस्ता आंख लगा, बड़ी तकलीफ है। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, ऐलान कर दिया गया आओ आखिरी मुसाफिरी जिसने मुंह देखना हो वो आ जाए। लोग आ रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, जा रहे हैं, तमाशा बना रखा है। जिसका मुंह देख रहे हैं वो आवाज हाल से कहता है, जुबान हाल से कहता है लोगों खबरदार होशियार आ जाओ, आज मेरा तो तुम लोग मुंह भी देख रहे हो, कल तुम्हारा ना जाने कोई मुंह भी देखने ना पाए। किसे मालूम है सुबह सुबह आदमी दूसरे शहर में सौदे के लिए जाता है, गैर इलाके में जाता है, बीवी नाश्ता तैयार करके देती है, बड़ी मुस्कुराती फिरती है, मेरा जोड़ा याद रहे, मेरा सूट याद रहे, बच्चे को भी कहती है तू भी अपनी फरमाइश कर दे। मियाँ बीवी नजरें भी मिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। किसे मालूम है ये आखिरी मर्तबा नजरें मिल गई, इसके बाद नखेड़ा हो जाएगा। नौ कहती है सूट मंगाने वाली तुझे क्या मालूम है, सूट तो जब आएगा जब ये खुद वापिस आएगा। किसे मालूम है बच्चे के सर पे हाथ फेर रहा बाप प्यार करता है, किसे मालूम है आज के बाद हाथ से महरूम हो जाएगा। ये आखिरी सर पे अब्बा का हाथ फिर गया, दुनिया के दरवाजों पे रुलेगा, यतीम गरीब मिस्कीन कहलाएगा। आज के बाद इसको बेटा कहने वाला कोई ना होगा। किसे मालूम है। इसीलिए इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर वक्त तैयारी के फिक्र में लगे रहो। मैं और आप तो क्या तैयारी करेंगे, जिन लोगों ने की है उनका मामला खुला है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कई लाख हदीसों का हाफिज है, वक्त का इमाम परहेजगार मुत्तकी है। आखिरी वक्त में इतने पसीने आए कपड़ों से गुजर कर जमीन पे टपकने लगा। बेटे ने पूछ लिया अब्बा जान ये घबराहट कैसी है, ये परेशानी कैसी है। फरमाया बेटा मौत बिल्कुल करीब है, डरता हूं ना जाने क्या बनेगी। वो बेनियाज किस मामले में पेश आएगा, क्या सलूक फरमाएगा। मैं उस जवान की बात करने लगा हूं जो रमजान के महीने में 61 कुरान खत्म करता था। हर दिन में एक कुरान मजीद खत्म, हर रात में एक पूरा कुरान खत्म। 61 कुरान खत्म करने वाले जवान की बात करने लगा हूं। उस जवान की बात करने लगा हूं जिसने 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी।
اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے، پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تو موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا۔ فرمایا خلیل جانے دو، کہ نہیں نہیں دکھا یار، کہ جانے دو، کہ نہیں نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو، ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو۔ خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا، حشر کا، قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے، اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے۔ آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک، از دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے، لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے، مگر آج کی بات میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، میری یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو، اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دیاں، بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے۔ میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں۔ اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی ہے۔ بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا۔ پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے جلدی کرو اٹھاؤ، بہت دیر ہو گئی شام قریب ہے۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میری ننھی ننھی تھی، یہ میرے ننھے ننھے بچے، آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کسے امی کہہ کے بلائیں گے، کون پیار کیا کرے گا، کون ان کے لاڈ سنوارے گا، کون ان کے پیار کو بسائے گا، کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا، کون ان کے ناز اٹھائے گا، لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے۔ ارشاد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے 3 زبردست چیخیں مارتا ہے، یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے۔ چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا، کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا،
के कभी नहाऊंगा। औलाद के लिए फिक्रमंद है, परेशान है। कहता फिर जनाजा घर से बाहर होते दम, और कहती है चिल्ला के रूह है पुरअलम। आवाज लगाती है घर से निकलती हुई अम्मा, आवाज लगाता है घर से निकलता हुआ अब्बा, देखना लोगों ये बेवा ये यतीम और जिंदगी काटेंगे महाइल शकीम। आज मैं अपनी को बेवारसी कर चला, आज मैं अपनी कसवा गुजार चला। आज मेरी उजड़ गई, मेरी की मोहब्बत उजड़ गई, मेरी का ताज उतर गया, मेरी का प्यार उजड़ गया। आज ये घर वीरान हो गया, आज मेरी इज्जत का खतरा बन गया। और लोगों, मेरी बेवा पे गलत नजर न डालना, मेरी बेवा का माल गसब न करना, इसका मकान दुकान न छीनना, कल को वरना तुम्हारी भी यूं ही धक्के खाती फिरेंगी। आज मेरे यतीम बन गए, आज मेरों का सारा खत्म हो गया। किसको अब्बा कहकर बुलाएंगे, किसको अम्मी कहकर बुलाएंगी, कौन पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है। आज मेरी औलाद तुम्हारे दरवाजों पे, कल को तेरी औलाद ना जाने कहां का जिल्लत के टुकड़े खाएगी। और कहता है मेरा हाल तो ये बन गया, ले चला हूं सर पर मैं बारे गुनाह, और खा गया है मुझे हजारे गुनाह। अल्लाह पाक से इल्तिजा करता है, आजिज़ी करता है, मुनाजात करता है, मौला इनको मेरी आवाज सुनाई न दी। और मेरा जनाजा उठाने वालों, और मेरी कब्र पे मिट्टी डालने वालों, कलमा पढ़ पढ़ के कदम कदम पे कंधा बदलने वालों, तुम्हें क्या मालूम है मैं कहां जा रहा हूं। कहता ऐ खुदा सुनता है दिल की बात तू, और मुद्दा देता है हाथों हाथ तू। मेरे अल्लाह, मैं दुनिया से चल दिया, ये मेरी औलाद तेरे हवाले, ये मेरी बेवा तेरे हवाले, ये मेरा माल तेरे हवाले। इन लोगों को बता दो आज मैं छोड़कर चला हूं, कल को तुम भी यूं ही छोड़कर चलोगे। मेरों ने तो मेरा मुंह भी देख लिया, कल को शायद ऐसी वक्त मौत आए कि तेरे घर वाले तेरा मुंह भी ना देख सके। कईयों को कफन भी नहीं मिलते, जनाजे नहीं मिलते, कब्र नहीं मिलती, जानवर खा जाते हैं, कत्ल करके दुश्मन दरिया में बहा देते हैं, डिब्बों में दफन कर देते हैं। न जनाजा है, न कब्र है, न मैयत है, न गुसल है, न कफन है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, लोग इतने बर्बाद हो जाएंगे, लोग इतने तबाह हो जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त से अपने आप को बचाना, उस वक्त अपने आप को संभाल के रखना, कुरान करीम के साथ जोड़ देना, ईमान और इस्लाम के साथ वाबस्ता कर देना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, हर कोठी, हर बंगला, हर मकान, हर दुकान, हर होटल, हर तमाम के तमाम चारों तरफ से कुरान करीम के बजाय, दुरूद पाक के बजाय, इस्तिग़फ़ार के बजाय, कलमा तय्यबा के बजाय
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل،
دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے ہیں، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانی کہہ رہا ہے۔ ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی۔ کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پاؤ ایک کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر اس تو خانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر
सरे पुरगुरूर था और पैर के नीचे चूर चूर कर देने वाले। कल इस खोपड़ी पे बड़े अच्छे अच्छे दुपट्टे ओढ़े जाते थे, इतर की मालिश की जाती थी, हार डाले जाते थे। आज तेरे पैर के नीचे आकर मैं चूर चूर हो गया हूँ, कल को किसी के पैर के नीचे तू यूं ही चूर चूर हो जाएगा। मेरी तेरी क्या हस्ती क्या मजाल। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, मदीना पाक है, आखिरी वक्त है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने हुजूर को पसीने आते देखे। मैंने हजरत के चेहरे पे घबराहट देखी और आपने फरमाया, आयशा ठंडे पानी का प्याला तो ला। न दौड़ी, ठंडे पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दे। मैंने रख दिया। फरमाती यहां दोगी मेरी परेशानी की रहमत वाला हाथ उस प्याले में भिगो भिगो कर तेरे अनवर पे मलना शुरू फरमा दिया, छींटे मारने शुरू फरमाए। मैंने अर्ज किया, मेरे आका क्या हुआ? फरमाया, आयशा मौत बड़ी घबराहट वाली है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब बैठी थी, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ? मुझे घर में आने की इजाजत है? जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी, फरमाने लगी, ओ देहाती गवार कहीं के